ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شیر خان صاحب. سوال کیجیے گا علی شیر خان. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کنٹریبیوشن میں. میرا سوال یہ تھا غامدی صاحب، جب میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ سنت کو ایسے بولتے ہیں کہ لوکی کھانا بھی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا بھی سنت ہے. پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں تو ایک سنت کی الگ ڈیفینیشن سننے کو ملتی ہے. تو پھر یہ الگ ڈیفینیشن ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے دوست پھر آپ کی بات واضح کر دیں تھوڑا. ایک عام گفتگو ہوتی ہے جس میں لوگ بہت سی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں، اس میں اصطلاحی مفہوم میں الفاظ نہیں بولے جاتے. تو سنت کا لفظ جس طریقے سے ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے سنت ایک عام عربی زبان کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب ہے طریقہ. یہ طریقے کا لفظ آپ میرے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے قرآن میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، 10 چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، اس کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے. تو ان لفظوں کے استعمال کو الگ الگ سمجھیے. میرے ہاں یا علمی دنیا میں جو سنت کا لفظ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ متعین کر کے بتایا جائے کہ دین کے ماخذ کی حیثیت سے جب سنت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. اس کو میں نے متعین بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے، اس کی ایک فہرست بھی سامنے رکھتی ہے. اس کے اصول بھی بالکل 2 اور 2 4 کے طریقے سے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں کہ اس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں. یعنی رسول اللہ کا جو طریقہ بیان ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی عادات بھی بیان ہوئی ہیں، آپ کے زمانے کے تمدنی حالات بھی بیان ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس میں سے دین کے ماخذ کی حیثیت سے جو چیزیں سنت سے ہمیں ملی ہیں ان کو کیسے الگ کر سکتے ہیں. تو وہ 7 اصول ہیں، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھنی چاہیے، یعنی لفظ کا عام استعمال اور لفظ کا اصطلاحی استعمال. یہی بدعت کا معاملہ ہے. ویسے تو عربی زبان میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. ایک گاڑی بھی بدعت ہے، اسی طرح سے جہاز بھی بدعت ہے. لیکن یہ کہ بدعت ایک اصطلاح ہے، یعنی دین میں کوئی چیز نئی داخل کر دینا. تو جب اس معنی میں بولا جائے تو اس سے وہ چیزیں مراد ہوں گی جن کو دین میں داخل کیا گیا ہے. یہی معاملہ سنت کا ہے. کہنے کو تو ہر طریقے کے لیے لفظ سنت ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ ہم 2 الگ الگ اصطلاحات استعمال کریں تاکہ اس میں خلط مبس نہ ہو. یعنی دین کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن مجید سے پہلے دین کی حیثیت سے رائج تھیں اور رسول اللہ نے بھی ان کو جاری رکھا، ان کو ہم سنت کے لفظ سے تعبیر کریں، اور رسول اللہ کے اعمال اور آپ کے افعال اور آپ کی باتیں ان میں اگر کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو ہم تفہیم و تبیین کہیں یا اسوہ حسنہ کہیں. اس طریقے سے خلط مبس سے بچے رہیں گے. یہ دونوں اصطلاحیں بھی اسی مقصد سے متعارف کرائی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگ بالعموم دونوں معنی میں یہ لفظ بولتے رہتے ہیں. اب اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں جو فرض نماز ہے وہ بھی سنت سے ملی ہے، لیکن اس کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں اور ان کو سنت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نوافل رسول اللہ نے پڑھے ہیں. تو یہ غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. جی واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں جی. عمار واسطی صاحب سوال کیجیے. السلام جی استاد. وعلیکم السلام. اچھا استاد، یہ میں ویسے تو سامعین میں بیٹھا ہوا تھا، میرا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن سوال سے سوال نکل آیا. وہ بھائی نے ایک سوال کیا سنت کے حوالے سے. استاد یہ بتا دیجئے گا کہ مثال کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کلونجی کا استعمال ہے، یہ لوکی کا استعمال ہے، روایات تو آپ کو اس زمانے میں مل جاتی ہیں، تو ہم یہ تعین کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے یہاں اس بات کا بھی تصور تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو آپ اس میں بالکل نفی نہیں کرتے جہاں تک میرا علم ہے. تو ابن خلدون کے نزدیک مثال کے طور پر یہ تمدنی معاملات ہے نا، یا اسکالرز کے نزدیک یہ کلنجی کا استعمال، یہ لوکی کا استعمال، اس کے بارے میں کچھ تصورات رائج تھے اس زمانے میں کہ بھئی یہ صحت کے لیے اچھی ہے. تو جب یہ روایت ملتی ہیں تو ہم اس میں کس طرح سے یعنی فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ وحی کا حصہ تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، کس طرح سے دیکھنا؟
یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کیا چیز وحی کا حصہ ہے کیا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ کنسرن ہے نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو 7 اصولوں کی صورت میں متعین کر دیا ہے۔ میری کتاب میزان میں آپ اصول و مبادی کا مقدمہ دیکھیے، اس میں سنت کی تعین کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، وہ 7 اصول ہیں۔ وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی لوگوں کے لیے خلط مبس کا باعث بنتی ہیں وہ نہ بنیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ ان میں پہلی بات کیا ہے کہ دین کی حیثیت سے رسول اللہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ سنت میں زیر بحث آئے گی۔ دنیوی معاملات میں رسول اللہ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سب بڑی مبارک چیزیں ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان پر سنت کا لفظ بولنا چاہیے۔ پہلی بنیادی چیز یہی ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لحاظ سے لباس پہنتے تھے، کچھ چیزیں پسند کرتے تھے، آپ کے کھانے میں بھی بعض چیزیں انتخاب تھیں، وہ سب چیزیں آپ کی سیرت کا حصہ ہیں، آپ کی شخصیت کے پہلو سے وہ زیر بحث بھی رہتی ہیں، بیان بھی کی جاتی ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے آپ نے کیا چیز جاری کی اس کو متعین کرنا چاہیے۔ وہ بالکل ڈسٹنکٹ، بالکل الگ، بالکل متعین موجود ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے پھر اصولوں کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ ایسے متعین ہوگی، اور پھر متعین کرنے کے اصول بھی بیان کیے ہیں، اور خود متعین کر کے ان کی ایک فہرست بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ جی سوال